والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ فجر کی ابتدائی آیت تلاوت کی ہیں۔ رب کائنات نے ان آیات مبارکہ میں 5 مبارک اوقات کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ یہ بتاتے ہوئے کہ میری اور آپ کی زندگی، میرا اور آپ کا عمر بظاہر اگرچہ فانی ہے، بظاہر اگرچہ زوال پذیر ہے، لیکن عقبہ اور آخرت بنانے کے لیے یہ دنیا کی زندگی بڑی قیمتی ہے۔ جس نے دنیا کی زندگی کی قیمت پہچانی اور اس کی قدردانی کی، اس نے اپنے آخرت کو بنایا، اور جس نے دنیا کی زندگی کی ناقدری کر کے گناہوں میں، معصیت میں، اللہ کی بغاوت میں اس کو صرف کیا، تو اس انسان نے اپنے آخرت کو برباد کیا۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے وقتاً فوقتاً کچھ عظیم دن، کچھ عظیم راتیں، کچھ عظیم ساعتیں عنایت فرماتے ہیں کہ معصیت میں، گناہوں میں مبتلا انسان توبہ کر کے ان مبارک ساعتوں میں اللہ کو یاد کر کے، اللہ کی عبادت کر کے اپنی آخرت کو سنوارے، اپنے آخرت کو بنائے۔ انہی مبارک ساعات میں سے آنے والے مہینے کے ابتدائی 10 دن بھی ہیں۔ ذی القعدہ کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے، 3 دن بعد اگلا مہینہ یعنی ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے ابتدائی 10 دن وہ بہت ہی اجر اور برکت والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو 5 قسمیں اٹھائی ہیں، ارشاد فرمایا والفجر، مجھ خلاق عالم کو فجر یعنی صبح وقت کی قسم، ولیال عشر، مجھ رب کائنات کی ان 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم۔ شفع وہ ہندسہ جو برابر تقسیم ہوتا ہے، 2 4 6 8 10، اور وتر وہ ہندسے جو برابر تقسیم نہیں ہوتے، 3 5 7 9۔ اور 5 قسم اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ گزرنے لگے، جب وہ روانہ ہونے لگے، جب وہ چلنے لگے۔ یہ 5 قسمیں میرے رب نے کیوں اٹھائی؟ جواب قسم کیا ہے؟ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں حل فی ذالک قسم لذی حجر، فرمائے ان 5 اوقات میں عقل والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ جن کے پاس عقل ہے، عقل سلیم ہے، وہ اپنے عقل سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو فرمائے کہ یہ 5 اوقات یہ بڑی بابرکت ہے۔ تو ان 5 اوقات میں سے ایک ذی الحج کے مہینے کے ابتدائی 10 راتیں بھی ہیں کہ یہ رب کے ہاں بہت ہی زیادہ عظمت والی ہیں۔ حبر الامت ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے اس مقام پر جو 10 راتوں کا ذکر ہے، فرمائے اس سے ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ،
اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے دنوں میں وہ سب سے بہترین اور افضل ترین دن جس میں کوئی نیک عمل کرنے والا عمل کرتا ہے تو فرمایا کہ عشر ذی الحجہ سے بڑھ کر کوئی افضل اور بہتر نہیں ہے۔ آنے والے مہینے کے ابتدائی 10 دن فرمایا عمل کرنے والا اگر کوئی عمل کرے تو ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل یہ سب سے زیادہ محبوب اور افضل ہے۔ اس سے زیادہ افضل والا عمل وہ ہو نہیں سکتا۔ یہی افضل ترین عمل ہے جو ان 10 دنوں میں ادا کیا جائے اور ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ اللہ رب العزت کو ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل باقی ایام اور باقی دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے بہت زیادہ اللہ کو محبوب اور پسند ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرنے لگے، اللہ کے محبوب، کیا ان دنوں میں کیا جانے والا عمل جہاد سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل جہاد کے عمل سے بھی زیادہ اللہ پاک کو محبوب ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، جہاد جیسا مبارک عمل، اس میں صرف کیے جانے والے دن رات، وہ تو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے، اور یہ مجاہد اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب انسان قرار پاتا ہے۔ تو ذی الحج کے ابتدائی 10 دن اتنے زیادہ بابرکت ہیں، اتنے زیادہ عظیم ہیں کہ جہاد کے عمل سے بھی زیادہ ان دنوں میں کیا جانے والا عمل زیادہ بہتر اور افضل اور محبوب ہیں۔ تو دوبارہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایک مجاہد ان اعمال ان دنوں کے علاوہ جہاد کرتا ہے، اور ایک عمل کرنے والا ان دنوں کے اندر کوئی بھی عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج ادا کرتا ہے، ان دنوں میں حج بھی فرض ہیں، عمرہ ادا کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، تو فرمائے ان دنوں میں کیے جانے والا عمل اس مجاہد کے جہاد سے بھی افضل ہے۔ فرمایا ہاں، ایک صورت ہے کہ عام دنوں میں کوئی مجاہد جہاد کرتا ہوا اپنا مال اور جان لے کر اور وہ شہید ہو جائے تو اس کا شہادت والا عمل اس عمل سے زیادہ افضل ہے، لیکن عام جہاد والی زندگی فرمایا اس سے عشر ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں کیا جانا والا عمل یہ جہاد والے عمل سے بھی زیادہ افضل اور محبوب ہے۔ اب ان 10 دنوں کے اندر کیا ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ سب سے مبارک عمل کہ ان دنوں میں حج بیت اللہ فرض ہے۔ اب حج کا عمل صرف ان 10 دنوں کے آخر والے 5 دنوں میں ادا کیا جاتا ہے۔ 8 ذی الحج سے شروع ہوتا ہے اور 12 ذی الحج تک۔ اب اگر کوئی آدمی سال کے دوران ارادہ کر کے احرام باندھ کے نکلے، پوچھنے والا اسے پوچھے کہاں جا رہے ہو تو وہ کہے جی بیت اللہ کا حج ادا کرنے جا رہا ہوں، تو لوگ کہیں گے حج کا موسم تو نہیں ہے، حج کے دن تو نہیں ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں حج کیا ہے؟ بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرنا ہے، صفا اور مروہ کی سعی کرنی ہے، عرفات میں جا کر ٹہرنا ہے، مزدلفہ میں ٹہرنا ہے، مینا میں قیام کرنا ہے، یہ اعمال تو جا کر کر لوں گا۔ تو فرمایا نہیں، اس کے لیے زمانہ اور وقت مخصوص ہیں، اور جو ذی الحج کے مہینے کے 5 دن ہیں۔ دوسرے نمبر پر انہی دنوں میں ایک مبارک عمل قربانی اور اضحیہ، وہ صرف
اس مہینے کے 3 دنوں میں ادا کیا جاتا ہے، 10 ذی الحج کو، 11 ذی الحج کو اور 12 ذی الحج کو۔ اب سال بھر میں آپ اگر کوئی جانور ذبح کریں تو وہ صدقہ اور خیرات تو ہوگا، وہ قربانی نہیں کہلائے گی۔ قربانی کے لیے اس مہینے کے یہ 3 دن مخصوص ہیں۔ یہ دن اس لیے بابرکت ہیں کہ اس میں عید الاضحیٰ، بقر عید کا مبارک دن بھی ہے۔ یہ دن اس لیے بابرکت ہیں کہ ان کے 5 دنوں میں تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہے، مبارک الفاظ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرمایا یہ مبارک کلمات یہ بھی انہی دنوں کے کچھ ایام میں پڑھی جاتی ہیں، اس لیے یہ دن بابرکت اور قابل تعظیم ہیں۔ ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا، اللہ کے پاک پیغمبر نے ذی الحج کے ابتدائی 9 دنوں میں روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے، اور فرمائے ایک روزہ سال بھر کے نفل روزوں کے برابر ہے۔ رمضان کے بعد اگر کسی روزے کی سب سے زیادہ فضیلت ہیں تو یا محرم کا روزہ ہے یا ذی الحج کے روزے ہیں۔ یہ دن اس لیے بابرکت ہیں کہ اس میں ایک دن عرفے کا ہے، جس میں اللہ رب العزت بے حساب انسانوں کی مغفرت اور بخشش فرماتے ہیں، اور اس ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بنتا ہے، ایک گزشتہ سال اور ایک آنے والا سال۔ یہ دن اس لیے بابرکت ہیں کہ جن 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے ان میں 4 دن صرف اس مہینے میں ہیں۔ 5 دن ایسے ہیں جہاں اللہ پاک فرماتے ہیں بندہ تو میرا مہمان ہے، میری مہمانی قبول کرتے ہوئے تو نے روزہ نہیں رکھنا۔ ایک عید الفطر کا دن ہے اور 4 دن وہ ذی الحج میں ہے، وہ 10 ذی الحج، 11، 12، 13 یہ تکبیرات تشریق، ایام تشریق۔ فرمائے اس لیے یہ دن اتنے بابرکت ہیں کہ یہ اللہ پاک کے مہمانی کے دن ہیں، تو ان دنوں میں اللہ پاک نے روزے کو منع فرما دیا ہے۔ یہ دن اس لیے بابرکت ہیں کہ قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی گئی کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، وہ 10 راتوں کی قسم، وہ 10 راتیں ذی الحج کے ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ یہی وہ 10 دن ہیں کہ جو آدمی اگر قربانی کی نیت کرتا ہے، قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، تو اماں جان سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قربانی کی نیت اور ارادہ کر لے تو وہ ان دنوں میں نہ تو اپنے ناخن تراشیں اور نہ اپنے مونچھوں کے بال، اضافی بال وہ کٹوائیں، حجامت نہ بنوائیں۔ مستحب عمل یہی ہے کہ جس کا نیت اور ارادہ سے اضحیہ اور قربانی کا ہو تو وہ ان دنوں میں نہ اپنی حجامت بنوائے اور نہ ناخن تراشے۔ ہاں اگر کسی نے تراش لیے تو گناہ بھی کوئی نہیں، اس پر کوئی کفارہ نہیں، لیکن نہیں تراشنا چاہیے۔ ہمارے جو نوجوان ہیں، اب تو 60 سال کا بوڑھا بھی اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہے، وہ عید کے لیے جب اپنے آپ کو بناتا ہے تو سب سے پہلا نشانہ اس کا وہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہوا کرتی ہے۔ سب سے پہلا نشانہ 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کی سنت ہوا کرتا ہے۔ سب سے پہلا نشان وہ پوری امت کے صلحاء اور نیک لوگوں کی نشانی داڑھی کو تراشتا ہے، داڑھی کو بناتا ہے کہ دیکھیے عید آ رہی ہے، عید کے لیے اپنے آپ کو بنا رہا ہوں۔
ظالم تو اپنے آپ کو بنا رہا ہے یا اپنے آپ کو بگاڑ رہا ہے؟ یہ بنانا نہیں، یہ بگاڑنا ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء سیدنا آدم سے لے کر میرے محبوب سمیت تمام انبیاء کی مکمل داڑیاں تھیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام، تقریباً یہ صحابہ کرام یا تو عرفات کے میدان میں موجود تھے یا اس زمانے میں موجود تھے۔ ان کی مکمل داڑیاں تھی۔ امت کا کوئی بھی صالح، کوئی بھی متقی، کوئی بھی پرہیزگار انسان ان تمام اولیاء کے فہرست دیکھیں، ان کی مکمل داڑیاں تھیں۔ اور یہ ایسا گناہ ہے جو نماز کے اندر بھی ہو رہا ہے، جو حج کے اندر بھی ہو رہا ہے، جو عمرے کے اندر بھی ہو رہا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے بھی ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بھی ہو رہا ہے۔ یہ جس حال میں ہیں، یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تب بھی یہ گناہ اس میں شامل ہے، گناہ میں مشغول ہے۔ یہاں تک کہ یہ نماز میں سجدے میں ہیں تب بھی اس کے ساتھ یہ گناہ لگا ہوا ہے۔ تو کم سے کم اس ماہ کے احترام میں یہ نیت کر لیں کہ ہم مکمل داڑیاں رکھیں گے تاکہ ہم گناہوں سے بچیں اور نیکی کے جو فوائد ہیں اور جو نور ہیں وہ ہمیں حاصل ہو سکیں۔ تو ان 10 دنوں کی فضیلت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت فرمائے کہ جہاد کے عمل سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ عمل محبوب اور پسندیدہ ہے، اور ان اعمال میں سے ایک عمل وہ اضحیہ اور قربانی ہے۔ قربانی کے شرائط میں سے کہ قربانی کے لیے شرائط کیا ہے، کون انسان قربانی کرے گا، تو فرمایا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو۔ اللہ قربانی قبول کرتا ہے تو مسلمان کی قبول کرتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کا اعزاز ہے کہ اللہ پاک نے قربانی کے لیے ہم مسلمانوں کا انتخاب فرمایا، اور یہ عمل اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ دوسرے نمبر پر عاقل ہونا، دیوانہ، مجنون، پاگل، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسری شرط بالغ ہو، نابالغ پر بھی قربانی نہیں۔ چوتھی شرط آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ وہ جو پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے وہ اب تو ہم سب غلام ہیں، اگر کسی کے نہیں ہیں تو کم سے کم گھر والیوں کے تو غلام ہیں، اور اس غلامی پر تو ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہر شریف آدمی اپنے گھر کا غلام ہوا کرتا ہے۔ پانچویں شرط مقیم ہونا، مسافر پر بھی قربانی واجب اور لازمی نہیں۔ چھٹی شرط صاحب نصاب ہو، قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب ہو۔ اب قربانی کے دنوں سے پہلے یا قربانی کے دنوں کے بعد اگر صاحب نصاب نہ ہو تو کوئی پرواہ نہیں، اور اس مال پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں۔ جس طرح صدقہ فطر کے لیے عید کے دن صبح کے وقت اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور اس صبح کے وقت ہی آپ کے پاس یہ رقم آئی ہے، آپ صدقہ فطر ادا کریں گے، تو اسی طریقے سے قربانی کی رقم اگر قربانی کے 3 دنوں میں آپ کے پاس آئی، اگرچہ اس پر سال نہیں گزرا ہے تب بھی اس سے قربانی کرنا واجب ہوگا۔ وہ زکوٰۃ کے لیے حولان حول یعنی سال کا گزرنا وہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ تو اگر یہ شرائط کسی کے اندر پائے جائیں تو وہ اضحیہ اور قربانی کرے گا۔ صاحب نصاب آسان حساب 52.5 تولے چاندی۔ اگر یہ چاندی کسی کے پاس موجود ہے یا اس چاندی کی قیمت اس کے پاس موجود ہے، ضرورت سے زائد گھر، ضرورت کا معنی جس میں رہائش ہے اس کے علاوہ، ورنہ ہر آدمی کہے گا میرے 10 گھر ہیں تو میری ضرورت تو 20 پر پوری ہوتی ہے، 10 تو میرے لیے کم ہے۔ ذاتی سواری یہ ضرورت ہے، اس کے علاوہ جو سواریاں ہیں وہ ضرورت سے زائد ہیں۔ تجارت کا مال یا گھر کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو سال بھر ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہوتی ہیں،
शोपीस के तौर पर रखे गए हैं और उसकी कीमत 52.5 तोले चांदी तक पहुंचती है, तो साल गुजरते हुए उस पर ज़कात भी फर्ज है। ईद उल फितर में सदक़ा फितर वाजिब है और ईद उल अज़हा के दिनों में उस पर कुर्बानी और उज़हिया वाजिब है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी की गुंजाइश हो कि वो कुर्बानी कर सकता है, उसके बावजूद भी कुर्बानी और उज़हिया नहीं करता, फरमाया वो मेरे साथ ईदगाह में आकर नमाज अदा न करे। थोड़ी देर के लिए सोचें, जिसकी शनाख्त जमाल है, जिसकी तारुफ नरमी है, जो रहमत कायनात रहमतुल लिल आलमीन है, जिसने उम्मत के लिए हमेशा आसानियां मांगी हैं, जिसने उम्मत को हमेशा आसानियां दी हैं। हजरत मुआज ने 2-3 दिन सिर्फ नमाज लंबी पढ़ाई। सहाबी ने आकर शिकायत की, अल्लाह के पाक पैगंबर दिन को काम काज करते हैं, रात को मुआज इब्न जबल लंबी नमाज पढ़ाकर हमें तका देता है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने हजरत मुआज को बुलाकर इरशाद फरमाया, अफत्तानुन अंत या मुआज, लोगों को फितने में मुब्तला कर रहा है। फिर इरशाद फरमाया, बशीरू वला तुनफिरू, खुशखबरियां दो, खुशखबरियां फैलाओ, नफरत नहीं। यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियां पैदा करो, सख्तियां नहीं। जिस पैगंबर ने सख्ती नरमियां पैदा की, सख्तियों को हटाया, वो पैगंबर फरमाता है कि जिसकी गुंजाइश उज़हिया और कुर्बानी के हो तब भी कुर्बानी न करें, फरमाया वो मेरे साथ सफ में खड़े होकर वो मेरे साथ नमाजी न बने, नमाज में शामिल न हो जाए। इस रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर का गज़ब और जलाल इस वक्त क्या होगा। कितनी वईद अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने सुनाई। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो साहिब वुसअत और साहिब गुंजाइश है वो उज़हिया और कुर्बानी जरूर करें। किस पर वाजिब हैं, शराइत व उसके किन किन जानवरों से किया जाता है, उन जानवरों की उम्रें क्या होंगी। वैसे आपको सुनने का तो इतना शौक है नहीं, इसलिए कि आप आते हो सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए। मसाइल सुनने के लिए तो 2-4 बंदे हाजिर हो जाते हैं। तो अगर शौक हो और आप वक्त पर तशरीफ़ लाएंगे तो आइंदा नशिस्त में ये पूरी अर्ज कर दी जाएगी, ताकि हमारा ज़िम्मा साबित हो जाए और आप कुर्बानी करने वाले समझ कर आप कुर्बानी अदा करेंगे तो आपका उज़हिया और कुर्बानी वो सही तौर पर अदा हो जाएगा। बाकी ये जो दिन हैं, इन दिनों के अंदर कसरत के साथ तस्बीह, तहमीद, तहलील, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और रात के औकात की इबादत, तहज्जुद, और अगर हो सके तो खुद वो भी रोज़ा रखें और घरों में माँ और बहनों को भी कहें कि वो भी ज़िलहज के इब्तिदाई 9 दिनों के रोज़े रखें। ये बहुत ही बाबरकत दिन हैं। अल्लाह पाक हम सबको इन दिनों में नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाएं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।